دو چیزیں ہیں اسلام میں، ایک ہے امر بالمعروف، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، دوسرا ہے نہی عن المنکر، کہ جو بدماشی کرتے ہو، گنڈا گردی کرتے ہو، اسلام کی روایتوں میں، اسلام میں رہ کے اسے توڑتے ہو، شریعت میں دخل اندازی کرتے ہو، ان کو ٹوکو، روکو ان کو اپنی طاقت کے مطابق۔ اسلام نے کہا نا ایمان کے 3 درجے، پہلا برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، دوسرا برائی کو دیکھو تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو، تیسرا اگر برائی کو دیکھے تو اپنے دل میں کم از کم برا مانو۔ اب ہمارے طول و عرض کے اندر جو لوگ دیندار طبقہ بن گیا، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات بری لگ جائے، لیکن جو دیندار طبقہ بن گیا اس نے پچھلے 75 سال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کی کھلی خلاف ورزی یہ کی ہے کہ وہ صبح شام یہ تو کہہ رہے کہ آؤ نماز پڑھیں، آؤ روزہ رکھیں، آؤ زکوٰۃ دیں، آؤ سچ بولیں، آؤ محبت بانٹیں، آؤ مل کے کھانا کھائیں، آؤ دوسروں کی مدد کریں، لیکن جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو ان کی زبان چپ ہو جاتی ہے، لیکن جب کوئی روتا ہے تو اس کے آنسو پوچھنے نہیں جاتے، لیکن جب انہی میں سے کوئی گنڈا اپنے بیٹے کی شادی میں ڈھول بجواتا ہے تو یہ بھی وہاں چپ کر کے ایک طرف بریانی کھاتے ہیں۔ ان کے معاشرے کا کوئی پردھان، ان کی مسجد کا کوئی ذمہ دار جب اپنے بچوں کی شادی میں مخلوط کھانا کھلاتا ہے تو یہ اس کو ٹوکتے نہیں ہیں۔ انہی کے معاشرے کے لوگ جو داڑھی منڈواتے، جو باہر شراب پیتے، وہ مسجد میں آ کے شورا کے ممبر بنتے ہیں تو یہ ان کو ٹوکتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو ملائی بانٹ کر کے اپنی رضامندی چاہتے ہیں، ناراضگی مول لے کے اللہ کی رضامندی نہیں چاہتے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اسلام کی گاڑی کے تو فرنٹ پہیے، یہ ممکن ہے کہ ایک پہیہ لگا دیا جائے اور دوسرا نکال دیں اور گاڑی تیز رفتار کیا وہ چلے گی نہیں اپنی جگہ سے، اس کا کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ رضامندی ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اچھے لوگ عمل میں اور نیت میں فرق آ گیا۔ کسی دکاندار کے پاس چلے گئے اچھے، اگر کوئی غریب سامان خریدنے آئے گا، وہ بولے گا جناب یہ چاہیے، تو کپڑے کا مثال کے طور پہ کوئی دکان ہے، وہ ایک چیز اس کے سامنے کھول کے رکھے گا، وہ کہے گا کچھ اور دکھاؤ، دوسری رکھے گا، وہ کہے گا کچھ اور دکھاؤ، کہے گا بھیا لینا ہے لو، نہیں لینا ہے تو جاؤ۔ اب اسی دکاندار کے پاس کوئی رئیس زیادہ آ جائے، وہ اگر 10,000 چیزیں بھی کھلوا لے گا تو یہ اس کے سامنے چوں نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ دوگلا بندہ ہے، اس کے اندر منافقت بھری ہوئی ہے، یہ بندے کی حیثیت دیکھ کے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ دیندار طبقوں میں بھی یہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پھر یہ بات نہ اچھی لگے، اب دیندار طبقوں میں بھی اگر جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو بڑے مولانا صاحب کو، پیر صاحب کو، پردھان جی کو یہ فکر ہے کہ بھئی جو خاص کے چودھری ہیں وہ آ جائیں۔ کوئی غریب اگر ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا، اس کو بولے ذرا تو اٹھ جا، یہاں فلاں چودھری صاحب کو بٹھانا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، کفار مکہ آئے، صحابہ بیٹھے، غریب صحابہ بیٹھے، مسکین صحابہ بیٹھے، اور انہوں نے کفار مکہ نے آ کے بیٹھنا شروع کیا، اور جب ان صحابہ کو پیچھے ہٹنا تھا اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، اے میرے پیارے محبوب ان چودھریوں کو مت دیکھو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کے مقابلے میں جو پہلے سے تمہاری مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے۔ دیندار طبقہ اسلام کی بنیادی اصولوں سے کھلواڑ کر رہا ہے۔
یہ بات اب طے کون کرے گا کہ کس صف میں کون کھڑا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے، جو پہلے آئے گا وہ پہلے کھڑا ہوگا، جو بعد میں آئے گا وہ پیچھے کھڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں اسلام کے ماننے والوں پر یہ پابندی لگا دی کہ جب تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے تو ان کو گناہوں سے روکنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس لیے گناہ سے نہیں روکتا کہ میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو باپ زیادہ گنہگار ہے۔ اگر آپ کی کسی سے دوستی ہے اور وہ بندہ غلط کام کرتا ہے، آپ بھی اسی کے ساتھ روزانہ پھرتے ہو اور اس کو گناہ سے نہیں روکتے تو آپ اس کے دوست نہیں ہیں، آپ جہنم کے ساتھی ہیں اس کے، آپ دوست نہیں ہیں اس کے۔ اگر دوست ہوتے تو اس کو روکتے نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم۔ صحابہ حیران رہ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، غریب کی مدد سمجھ میں آتی ہے، کوئی گر گیا اس کو اٹھانے کی بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی روتا ہو اس کو ہنسانے کی بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی پریشان ہو اس کو دلاسا دینے کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ یا رسول اللہ اگر کوئی بھائی ظلم کرتا ہو، کسی کو مار رہا ہو، کسی کی جگہ ہتھیار ہو، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہو، کسی کا دل توڑ رہا ہو، یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کیسے کریں؟ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اس کی بھی تو مدد کرو، جا کے اس کے اس ہاتھ کو پکڑ لو جس سے وہ ظلم کرتا ہے، اس کی اس زبان کو روک دو جس سے وہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہے، اس کے ان بڑھتے ہوئے قدموں کے آگے دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ جو گناہ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ تم اس کے دوست ہو۔ اس ظالم کو بھی روکنا تمہارے اندر اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ چپ ہیں جیسا سانپ سونگھ گیا ان کو۔ دشمن کے مقابلے میں تو یہ کیا بولیں گے؟ شریعت میں جو لوگ گنڈا گردی کر رہے ہیں، جو لوگ مسجدوں میں مدارس میں مسلمانوں کے علاقے میں جو خود مسلمان جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم شریعت سے اوپر ہیں، ہم بتائیں گے کیا ہوگا۔ بھائی تم بتاؤ گے کیا ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کیا ہوگا؟ کل ابھی ہم لوگ گجرات میں تھے رات، تو وہاں میں نے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہا وہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنا رہے، اس کے لیے اجلاس بلایا گیا، تو میں نے کہا چندہ بھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مانگو نا۔ رسول اللہ نے اعلان کیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں تمہاری ضرورت ہے تو جو مالدار ہیں وہ مال لے کے آئیں، جو ٹیلنٹ والے ہیں وہ ٹیلنٹ لے کے آئیں، جو طاقت والے ہیں وہ طاقت لے کے آئیں، جو وقت والے ہیں وہ وقت لے کے آئیں، جو بصیرت والے ہیں وہ بصیرت لے کے آئیں۔ صرف پیسہ نہیں چاہیے، دنیا میں بسنے والے تمام اہل اسلام میں جو خوبی ہے ان تمام خوبیوں کی آپ کو ضرورت ہے۔ جب تمام خوبیاں اکٹھی ہوں گی تب آپ ایک بڑی یونیورسٹی کی تعمیر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ دین کو پہچاننا ہے اس روش سے جو محمد الرسول اللہ نے عطا کی۔ ہم پہلے اپنے آپ کو کیوں نہیں ٹٹولتے؟ آپ کے دل میں اگر یہ بات آتی ہے نا، بار بار کہتے ہیں کہ دل اور نیت کی، دل اور معاملات کی، دل اور عادتوں کی منافقت کو بدل لو مسلمانوں۔ اللہ عمارت کو نہیں دیکھتے، اللہ پگڑیوں کو داڑھیوں کو نہیں دیکھتے، اللہ بٹنے والے پیسوں کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کے نزدیک تمہارا گوشت اور خون نہیں جاتا، اللہ کے نزدیک روزے دار کا بھوکا پیٹ نہیں پیش کیا جاتا۔ محمد الرسول اللہ کہیے صلی اللہ، زور سے صلی اللہ، ابھی بھی آواز نہیں آئی، صلی اللہ۔ ہاں اللہ کے نزدیک نہ قربانی کا گوشت جاتا ہے، اللہ کے نزدیک نہ روزے دار کی بھوک جاتی ہے، اللہ کے نزدیک نہ ہمارا پیسہ جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے اللہ کے نزدیک؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کی نیت کیسی ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو قربانی قبول ہے، نیت خراب ہے تو قربانی ضائع ہے۔ نیت اچھی ہے تو روزہ قبول ہے، نیت خراب ہے تو روزہ ضائع ہے۔ نیت اچھی ہے تو نماز قبول، نیت خراب تو نماز ختم۔ نیت اچھی ہے تو صدقہ قبول، نیت خراب تو صدقہ ختم۔ تو یہ جو مزاج میں دوگلا پن ہے،
جو منافقت ہے مزاج کے اندر. اندازہ لگائیے. ابھی میں صبح ہی آج ایک واقعہ پڑھ رہا تھا تو ایک بزرگ تھے تو وہ جا رہے تھے تو پاس سے ایک عورت گزری جو کاروبار کرتی تھی تو انہوں نے اس کی اصلاح کے لیے کہا کہ اس کام کو چھوڑ دو. تو اس عورت نے آگے سے کیا کیا, اس نے ترس جواب دیا. کہنے لگی جو میرا کام ہے وہ تو میری شکل صورت سے نظر آ رہا ہے, تو کیا جو تمہاری حقیقت ہے وہ تمہاری شکل صورت سے میل کھاتی ہے؟ جو آپ کی حقیقت ہے وہ آپ کی شکل صورت سے میل کھاتی ہے؟ شکل سے تو آپ اچھے لگتے ہیں لیکن اندر برادری واد کی غیبت بھری ہوئی ہے. شکل سے آپ اچھے لگتے ہیں, اندر پیسے کا ہرس بھرا ہوا ہے. شکل سے آپ اچھے لگتے ہیں, اندر بھائیوں کی دشمنی بھری ہوئی ہے. آپ شکل سے اچھے لگتے ہیں, اندر سے دوسرے مذہب کے لیے آپ دل کے اندر اپنے کوڈ رکھتے ہیں. شکل سے آپ لگتا ہے کہ بہت بڑھیا آدمی ہے لیکن جب بولتے ہو تو دوسروں کے دلوں کو توڑ دیتے ہو, جب بولتے ہو تو دوسروں کو ذلیل کرنے کے علاوہ کچھ کہتے نہیں ہو. تو اس کا مطلب آپ کا دل اور ہے, آپ کی شکل اور ہے. یہ دونوں جب تک ایک جیسے نہیں ہو جاتے. اللہ کو کون سی چیزیں پسند ہے بتا بھائی؟ اللہ تو خیر کائنات کے مالک ہیں, اپنی بات کرتے ہیں. ہمیں کون سی چیزیں پسند ہیں؟ دودھ چاہیے تو اصلی, گھی چاہیے تو اصلی, گاڑی چاہیے تو اوریجنل کمپنی کی, موبائل چاہیے تو وہ بھی اوریجنل کمپنی کا, کپڑے چاہیے تو برانڈڈ. تو اللہ تعالیٰ کیا بنا برانڈ والے دل کو پسند کر لے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس دل کو پسند کر لے جس میں غیبت ہے, گناہ ہے, مکاری ہے, بدماشی ہے, ریاکاری ہے, جو اوپر سے سجدہ کرتا ہے اندر سے لوگوں کی دشمنیاں پالتا ہے, جو گنہگار کو اس لیے گنہگار نہیں کہتا کہ میری برادری کا ہے اور مظلوم کو اس لیے بدماش ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے, ہماری برادری کا نہیں ہے. جو اس حد تک بے ایمان ہو ان کو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ نہ سوچئے آپ کہ آپ نیکی کی طرف بلائیں گے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. نہیں, دل کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ. اگر آپ اپنوں کو گناہوں سے نہیں ٹوکتے, اگر آپ ہمت رکھنے کے باوجود گناہ کے سامنے دیوار بن کر نہیں کھڑے ہوتے, اگر آپ روتے ہوئے کہ آنسو نہیں پہنچتے, اگر آپ ظالم کے پنجے میں پنجہ نہیں پھنساتے کہ رک جا میں موجود ہوں یہاں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, تو پھر یہ ضمیر مردہ ہے. مردہ لوگ اگر چلتے پھرتے بھی رہیں تو اللہ کے نزدیک وہ زندہ لوگوں کے اندر شامل ہونے والے نہیں ہیں. تو زندہ لاش ہے نا وجود, بچھے من کی لاش, کہ اس کو پتا سب کو ہے کہ ہم کہاں کہاں منافقت کر رہے ہیں لیکن اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں, حق دھرمی کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. ہم برادری واد نے ہمیں روک رکھا ہے, ہم نے جھوٹا یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم تو کٹر ہیں اپنے مذہب میں, تسلی دینے کے لیے اپنے آپ کو 10 باتیں بنا رکھی. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اگر ہم پیروی کریں گے تو ہمارے مزاج میں سے انا ختم ہو جائے گی. بہت سارے لوگ مجھے ان دنوں میں ملے تو بہت سارے لوگوں نے کہا اجی دعا کریو پردھانگی کے الیکشن آ رہے ہم پردھان بن جائیں. بن سکتے, قرآن نے کہا نا کہ اگر کوئی تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی خبر سن کے کسی پہ حملہ نہیں کرنا, پہلے خبر لانے والے کی تصدیق کرو کہ یہ جو مجھے چغلی کر رہا ہے اس کا کردار کیسا ہے, یہ معاشرے میں کیسا ہے. سارا محلہ کہتا ہے کہ بے ایمان ہے, بدمعاش ہے, شرابی ہے, اور وہ تمہارے کان میں آ کے کہتا ہے کہ تمہارا بھائی تمہارا دشمن ہے, اور تم اس بدمعاش کی بات سن کے اپنے بھائی کو لڑنا چاہتے ہو. پہلے یہ تو دیکھو جو تمہیں خبر پہنچانے والا ہے اس کا کردار کیسا ہے. ہولے نہیں بنیے, آپ کے پاس محمد الرسول ہے تو اگر ہمارے کپڑے پاک ہیں تو نیت پاک ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے بھائی؟
یہ جو جھوٹی انا میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جس انا کی وجہ سے ہم منافقت کا ڈھوگ رچ رہے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، کل قیامت والے دن کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فوقیت دیجیے، دیں گے انشاءاللہ؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اگر کسی نے شادی میں بلایا، اگر وہ گئے، اگر کھانا مخلوط ہے، ڈی جے بج رہا ہے، تو دروازے سے واپس۔ اب اگر مولوی یہی سوچتا رہے کہ چودھری ناراض ہو جائے گا، چندہ نہیں دے گا، اس کا چندہ بھی جہنم میں جانے والا ہے، ساتھ بھی پکڑ کے وہیں لے جائے گا، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، ان کی ہوئی مدد کسی کام میں آنے والی نہیں۔ آپ کو تو یہ دیکھنا ہے، بہت سارے شوہر ہیں جو چاہتے ہیں دین پر چلیں اور بیوی اور اولاد اڑی ہوئی ہے، نہیں نہیں، ہم نے تو باجا بجانا ہے، ہر حالت میں بجے گا۔ بہت سارے یار دوست ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ نیکی کے راستے پر چلیں، کچھ زبردستی کر رہے ہیں تو ان کے سامنے آڑ ہی نہیں رہے کہ اچھا یہ ناراض نہ ہو جائے۔ ارے بھائی، یہ ناراض اگر ہوگا 10 دن بعد تم منا لو گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اگر مول لے لی تو قیامت والے دن کوئی آپ کا سہارا دینے والا نہیں موجود ہوگا۔ سب سے پہلے تو اپنے مزاج کو درست کریں، اپنے مزاج کو۔ ہمیں جو ہے سب سے زیادہ نقصان پچھلے 75 سال میں وہ اس دین نے پہنچایا جو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہم نے خود اپنی مسجدوں میں ڈیولپ کیا ہے۔ ہم نے خود طے کیا یہ پنکھا کتنی دیر چلے گا، ہم نے طے کیا کہ اے سی کتنی دیر چلے گا، ہم نے طے کیا کتنے بجے تالا لگائیں گے، ہم نے طے کیا کتنے بجے کھولیں گے، ہم نے طے کیا کہ نماز کس طرح ہوگی۔ لیکن تمام کاموں میں کبھی پیارے محمد علیہ السلام کو نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی مسجد میں کیا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ وہ کنسیپٹ ہی نہیں، اس طرف سوچتے نہیں، جا ہی نہیں رہے اس طرف۔ بھائی نبی علیہ السلام کا دین ہے نا، مالک کون ہے دین کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہے نا، تو مالکوں کے مطابق کام چلے گا کہ نوکروں کے متعلق چلے گا؟ نوکر کا تو کام ہے صرف مالک کی حکم کو پورا کرے، تو نوکر مالک بننے کی کوشش نہ کرے کبھی، اس کو چاہیے مالکوں کے مطابق، مالک کا گھر ہے مالک کے مطابق چلاؤ، مالک نے یہ جسم دیا ہے مالک کے مطابق چلاؤ۔ یہ جو نعرہ لگا ہے نا، میرا جسم میری مرضی، تمہارا جسم نہیں ہے، یہ جسم اللہ کا ہے، اللہ نے امانت دی ہے، تبھی تو قیامت والے دن تمہاری زبان پر ٹیپ لگائیں گے، اور پھر یہ ہاتھ اور یہ پیر، یہ آنکھیں، یہ کان بول کے بتائیں گے کہ میرے اللہ، یہ جس کو تم نے مجھے دیا تھا، جس کے اندر میری روح بنا کے ڈالی تھی، یہ میرا استعمال کیسے کرتا رہا۔ پھر وہ جسم کے الگ الگ حصے جو ہیں اس کو بتایا کریں گے۔ تو اس لیے اپنے دل کے اندر سے منافقت ختم کرنی ہے، خود تلاشنا ہے، یہ چھوڑ دیجئے یہ جو ہم نے اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں جی ہم بہت اللہ والے ہیں۔ دین کے آئینے میں کھڑے ہو کے جب کبھی دیکھیں گے تب پتہ لگے گا کہ اللہ والے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر کسی کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ والا نہیں ہے، ہاں وہ کسی ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے وہ اللہ والا ہے، غریب کو دیکھ کے جو منہ بناتا ہے وہ اللہ والا نہیں ہے، جو رئیسوں کے ساتھ جپیاں ڈالتا ہو، مظلوم کا دسترخوان سے اٹھنے کا انتظار کرتا ہو، وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ منافق ہے، دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ وہ اللہ والا ہے۔ اپنے مزاج کو درست کریں، یہ مزاج آپ کو عزت اور ذلت کی طرف لے کے جائے گا، کیونکہ اللہ آپ کے مزاج کو دیکھ رہے ہیں۔ بار بار ہم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری سن لے، ہم مر گئے، برباد ہو گئے، یہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سن ہی نہیں رہا، کیوں؟ کیونکہ جو ہمارا معاشرے میں وتیرہ ہے لوگوں کے ساتھ، اس میں ہم غریب کے لیے ہمدردی نہیں رکھتے ہیں۔
پھر جو آپ غریب کے لیے چاہتے ہیں اللہ وہی آپ کے لیے چاہتا ہے۔ آپ اپنے ملازم کو، آپ اپنے ماتحت کو، آپ اپنے پڑوسی کو طاقت کے باوجود قطرہ قطرہ دینا چاہتے ہیں تو پیچھے سے بھی قطرہ قطرہ ہی موصول ہوگا۔ آپ دل کھول کے بانٹنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی اسی انداز سے آپ کے پاس مدد آئے گی۔ یہ اب آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ عزت بانٹنے والے ہیں یا ذلت بانٹنے والے۔ عزت بانٹو گے عزت ملے گی، محبت بانٹو گے محبت ملے گی، نفرت بانٹو گے نفرت ملے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں طے کر دی ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اللہ کو منافقت پسند نہیں ہے، تو ہم آپس میں تو ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو کوئی بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اپنا اپنا دل پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔